الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. سورۃ البقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 258. آیت نمبر 258 سے لے کے 260 تک ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا اور بات یہاں مکمل کی تھی کہ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ ان آیات کی تشریح پڑھیں گے. اصل مسئلہ تو چلا تھا پچھلے رکوع کی ابتدا سے، جو تھا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. پھر وہاں سے کلام منتقل ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بیان کی طرف اور توحید کے عقیدے کی وضاحت کی طرف. اس کے بعد یہ ذکر آ گیا کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرماتے ہیں، ان کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں ان کے اولیاء ان کے دوست شیطان بن جاتے ہیں، ان کو نور کی طرف سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. اس مضمون سے تعلق کے طور پہ آگے 3 مثالیں دی جا رہی ہیں، جن میں ایک مثال کافر کی ہے کہ کس طرح سے شیطان اس پر مسلط ہوا کہ واضح سے واضح دلیل اس کے سامنے آئی، روشنی اس کے سامنے آئی، اس کی آنکھیں نہیں کھلی لیکن اس نے حقیقت دیکھی نہیں، جیسے تاریکی میں پڑا ہوا ہے. صحیح. 2 مثالیں اللہ تعالیٰ کی مقبولین کی دی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کیا. ان کے دل میں اگر کسی معاملے میں کوئی تردد پیدا ہوا تو فوراً اللہ نے دستگیری کر کے ان کو اعلیٰ منزل تک پہنچایا. اس بات کی مثال ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کس طرح رہنمائی کرتا ہوا ترقی کی طرف لے جاتا ہے. پہلی مثال کافر کی ہے کہ جب اس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں تھا، شیطان اس پر مسلط تھے، تو واضح سے واضح دلیل آنے کے بعد بھی اس نے حق کو قبول نہیں کیا. ایک رکوع میں یہ 3 مثالیں اس مناسبت سے آ گئی. پہلا واقعہ جو بطور مثال کی ذکر کیا جا رہا ہے وہ حضرت ابراہیم اور اس کے زمانے کے بادشاہ اور ان کے زمانے کے بادشاہ نمرود کا ہے. ٹھیک ہے. تو الذی حاجہ، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے، یہاں مراد نمرود ہے. نمرود عراق کا بادشاہ تھا، اور اس زمانے میں اکثر و بیشتر جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو اپنی رعایت کا رب بھی قرار دیتے تھے. مصر، عراق اور چین کے بارے میں صراحت تاریخ میں موجود ہے کہ یہاں کے لوگ مشرک تھے، بت پرست تھے، اور جو ان کے دیوتا تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان میں سے بادشاہ کو سب سے بڑا اوتار قرار دیتے تھے. بادشاہ کے ساتھ ان کے ویسے ہی روابط ہوتے جیسے روابط رب کے ساتھ ہیں، اپنے معبود کے ساتھ جیسے ہوا کرتے ہیں. اسی کو سجدہ کرنا، اسی کو ہی اپنے لیے سب کو سمجھنا. تو مصر کا ذکر تو فرعون کے ذکر کے ضمن میں آیا کہ انا ربکم الاعلی، کہ وہ رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. باقی چھوٹے چھوٹے دیوتا اور بھی تھے، بڑا دیوتا وہ تھا. اس طرح عراق کے باشندے حضرت ابراہیم کی قوم یہ اصولاً ستاروں کو پوجتے تھے، اور ان ستاروں میں ان کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا، اور جو وقت کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو یہ سورج کا اوتار سمجھتے تھے کہ سورج کے قائم مقام ہے. صحیح. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو شہر ہے اس کے متعلق اور وہاں کے لوگوں کے متعلق عقیدہ بتایا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم نے جس وقت ہوش سنبھالا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت مل گئی، آپ علیہ السلام اس بات کا اعلان کیا کہ رب حقیقی اور رب العالمین اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ربوبیت ثابت نہیں. توحید کا اعلان فرمایا، ستاروں کی الوہیت کا ابطال کیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ نعام میں بھی آئے گی. مختلف انداز سے حضرت ابراہیم کی گفتگو ہے اپنے باپ کے ساتھ، یہ گھریلو تبلیغ ہے. پھر قوم کے ساتھ یہ عوامی تبلیغ ہے. پھر درجہ بدرجہ یہ بات شاہی دربار تک پہنچ گئی، اور بادشاہ کے علم میں جب یہ بات آئی کہ کوئی شخص میری ربوبیت کے خلاف لوگوں کو کسی اور ربوبیت کی طرف متوجہ کرتا ہے جس سے میرا حلقہ اثر متاثر ہو جائے گا، تو اس کو خطرہ محسوس ہوا. ابراہیم کو اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو رب کسی اور کو قرار دیتا ہے، مجھے رب نہیں سمجھتا، کیا بات ہے؟ حضرت ابراہیم جس وقت گئے تو اس دربار کا یہ دستور تھا کہ جو آتا بادشاہ کو سلام کے طور پر سجدہ کیا کرتا. حضرت ابراہیم تشریف لے گئے تو آپ نے سجدہ نہیں کیا. اس نے پوچھا اور گرفت کی کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تو سجدہ اپنے رب کو کرتا ہوں، رب کے علاوہ میں کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا. گفتگو شروع ہو گئی. نمرود کے لیے یہ بات ایک عجیب سی تھی کہ میرے علاوہ کسی دوسرے کو رب قرار دیا جائے. اس نے سوال کیا تیرا رب کون ہے؟
حضرت ابراہیم نے ایک ایسی بات کہی کہ اگر اس میں غور کیا جائے تو جاہل سے جاہل آدمی بھی اس دلیل کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ اس بادشاہ کے سامنے یہ تو حقیقت تھی کہ اس سے قبل اس کا باپ بادشاہ ہوگا اور اس سے قبل اس کا دادا بادشاہ ہوگا، باپ دادا نہ ہو تو کوئی دوسرا تھا، بہرحال جس کے مرنے کے ساتھ یہ آیا پہلے بادشاہ وہ تھا، وہ بھی اس طرح سے اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، تو ان کے سامنے حقیقت نمایاں ہونی چاہیے کہ اگر موت اور حیات ان کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ مرتے کیوں، بادشاہت چھوڑ کر یہاں سے کیوں جاتے؟ جب وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو معلوم ہو گیا موت اور حیات ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی طرح نمرود کو بھی اس ماحول کے مطابق یقین ہونا چاہیے کہ میں نے بھی ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کو کسی انسان کا جی نہیں چاہتا لیکن مرنا ضرور ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ موت اور حیات کسی دوسری قوت کے ہاتھ میں ہے، انسانوں میں کسی کے ہاتھ نہیں ہے، وہ خدا بنا بیٹھا ہو، چاہے وہ معبود بنا بیٹھا ہو، چاہے کوئی بنا بیٹھا ہو، تو کسی نے اس کو نہیں بنایا۔ تو حضرت ابراہیم نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ آپ نے ترجمہ سنا، اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، تو اس نے کہا انا احیی و امیت۔ آپ علیہ السلام کا خیال یہ ہوگا کہ یہ ایک ایسی واضح بات ہے جس کی سمجھنے میں نمرود کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، فوراً سمجھ جائے گا کہ کوئی اور طاقت اوپر مسلط ہے جس کے ہاتھ میں ہماری حیات اور موت ہے۔ اگر حیات و موت ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو ہمارے بڑے کیوں مرتے؟ آج تخت نمرود کے پاس نہ آتا، نمرود کے باپ دادوں کے پاس ہوتا جو پہلے بادشاہ تھے، اس کو چھوڑ کے وہ کیوں مرے؟ تو یہاں حضرت ابراہیم نے جو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ شاید یہ بات اس کو سمجھ آ جائے۔ لیکن جب انسان یہ ارادہ کر لے کہ میں نے نہیں سمجھنا، تو ہر دلیل کے اندر انسان کچھ نہ کچھ اپنی طرح سے کوئی اپنی عقل کو لے آتا ہے، اور اس نے بات کو نہیں سمجھا اور اس نے کہا کہ اچھا ایسا معاملہ ہے، میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں۔ تو ایک بے گناہ شخص کو اس نے بلایا، قتل کر دیا، کہتا ہے دیکھو میں نے مار دیا، موت دے دی۔ اور ایک شخص جس کا قتل ہونا طے ہو چکا تھا کہ اس کو پھانسی دینی ہے، اس کو قتل کرنا ہے، اسے آزاد کر دیا، کہتا ہے دیکھو میں نے زندگی دے دی۔ حالانکہ یہ ایک سراسر مغالطہ تھا۔ زندگی دینے کا مطلب ہے کہ بے جان چیز میں زندگی ڈالو، یہ نہیں کہ زندہ چیز کو زندہ رہنے دو، اور بے جان چیز میں زندگی ڈالنے کو کہتے ہیں زندہ کرنا۔ اور ایک زندہ چیز کو تم نے ذبح نہیں کیا اور ایسے ہی چھوڑ دیا، زندہ چھوڑا ہے، زندہ کیا نہیں ہے، یہ حیات دینا نہیں کہلاتا۔ اور موت دینے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اختیار کے ساتھ اس کی جان نکالو۔ تو یہ بات جب کہی تو اس وقت میں اس نے اپنی دیکھا یہاں جو لفظ ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ پھر جو ہے نا وہ حیران رہ گیا کہ اس بات کے سامنے کافر مبہوت ہو گیا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے، کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو رب قرار دیتا ہے تو اس کے لیے قدرت ثابت ہونی چاہیے۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مشرق کی طرف سے ہر روز میں چڑھاتا ہوں، یہ جب اس نے ایک اور چیز کہی گئی، جب اس نے کہا انا ہوئی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مردہ کرتا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا اچھا یہ بات نہیں مانتے تو یہ مانو کہ میرا جو رب ہے وہ مشرق سے سورج کو لاتا ہے، فأت بہا من المغرب، تو مغرب سے لے آؤ، فبہت الذی کفر۔ اس بات پر وہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بات خلاف واقعہ، میں نہیں چڑھاتا، اللہ رب العزت ہے جو سورج کو چڑھاتے ہیں مشرق سے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ کہتا میں چڑھاتا ہوں تو اب وہ مطالبہ ہو سکتا تھا کہ چلو چڑھا کے دکھاؤ تم بھی سورج کو مغرب سے۔ تو یہاں وہ اس بات کو سمجھ گیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن وہ ایمان پھر نہیں لایا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے، ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا۔ تو ایک کافر کی مثال اللہ رب العزت نے دی، یہاں واضح فرما دیا کہ وہ پھر حیران رہ گیا، فبہت الذی کفر۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ڈیمانڈ جو حضرت ابراہیم نے کی وہ پوری نہیں کر سکا۔ تو حضرت ابراہیم پھر اپنی بات میں سچے ہوئے نا، کس بات میں؟ کہ میرا رب وہ رب ہے، تم میرے رب نہیں ہو سکتے۔ یہاں دیکھیں فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ جو لوگ اس قسم کے بے انصاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات کو شکر کا ذریعہ بنانے کے بجائے اپنے غرور اور گھمنڈ کا باعث بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو حق سمجھنا کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو پہلی مثال تو یہ ہو گئی، ابتدا میں جو الفاظ آئے نا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے، ابراہیم کے رب کے بارے میں؟ جھگڑا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو سلطنت دے رکھی تھی۔ تو سلطنت کا مل جانا اللہ کا بہت بڑا انعام تھا
چاہیے تھا کہ شکر گزار ہوتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا، لیکن یہی انعام اس کے لیے غرور اور گھمنڈ کا باعث بن گیا۔ یہ انعام اس کو سرکشی کی طرف لے گیا، نیاز بندی کی طرف نہیں لایا۔ یہ بھی ایک قسم کا اس پر اعتراض ہے کہ اللہ کی دی ہوئی سلطنت کو اس نے اللہ سے بغاوت کا ذریعہ بنایا، اور ظالم بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی معصیت میں صرف کرتا ہے، اس کی اطاعت میں صرف نہیں کرتا، اس کو شکر گزاری کا ذریعہ نہیں بناتا بلکہ کفران کا باعث بناتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آگے دوسری مثال ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه۔ الذی مر، جو شخص گزرا، یہ گزرنے والا کون تھا؟ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ اسرائیلی پیغمبر ہیں، اور ان کا ذکر سورۃ توبہ میں بھی ہے نا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود کہا کرتے تھے اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ ان کا واقعہ ہے کہ یہ بستی جس پر سے ان کا گزر ہوا، یہ بالکل ہی اجڑی ہوئی بستی تھی، اور یہ بستی تھی بیت المقدس کی بستی، جو بخت نصر ظالم بادشاہ نے حملہ کر کے یہاں کے لوگوں کو بھی قتل کر دیا، اور یہ بستی بھی تباہ کر دی، بستی کو آگ لگا دی، ڈھا دی، ویران کر دی، کھنڈر بنا دیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار تھے، تو وہ وہاں سے گزرے جا رہے تھے۔ اب نبی جو بھی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں عقائد اس کے صحیح ہوتے ہیں، تو یہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کی کہ اللہ تعالیٰ، جب انہوں نے دیکھا بستی بالکل جو ہے نا کھنڈر بنی ہوئی ہے، اور اس کے شہر والے بھی قتل ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کھنڈر بستی کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرنا ہے، یا یہاں کے رہنے والوں میں لوگ دوسرے آئیں گے، یہ بستی بھی آباد ہوگی، جبکہ یہ بے حد جو ہے نا برباد ہو چکی ہے۔ تو ایک نبی ہے، ان کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے عقائد خراب ہو، لیکن ان کے دل میں یہ سوال ابھرا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا دوبارہ زندگی دینی ہے، اللہ رب العزت اس کو دوبارہ بستی کو آباد کر دیں گے۔ اب ان کے ساتھ جو ہے ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ایسا بھی ہوگا، تو یہاں یہ بات بار بار کہہ رہی ہوں کہ ان کو یہ اشکال نہیں تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو یہ تو یقین تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کیسے ہوگا۔ یہ تو انہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے، لیکن یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت اس کو بھی کیا اس کھنڈر زمین کو یا کھنڈر بستی کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو بہرحال فرمایا جاتا ہے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ انہوں نے کہا کیسے زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی موت کے بعد، تو فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، اللہ نے انہیں موت دے دی، اور یہ کئی برس تک نا، 100 عام کا مطلب ہے 100 برس تک یہ جو ہے وہ فوت رہے۔ تو جب ان کے دل میں یہ سوال ابھرا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اور ان کے گدھے پر بھی موت جاری کر دی، اور موت طاری کر دی۔ 100 سال تک ان پر موت طاری رہی، 100 سال کے بعد اٹھایا۔ پہلے تو اللہ نے یہ سوال کیا کہ کتنی مدت یہاں ٹھہرے، وہ کہنے لگے ایک دن یا دن کا بعض حصہ، کوئی زیادہ مدت تو معلوم نہیں ہوتی، تو اللہ نے فرمایا دن یا دن کا بعض حصہ نہیں، بلکہ آپ 100 سال تک یہاں اسی طرح پڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے یقین آ گیا کہ واقعی 100 سال کے بعد اٹھاؤں، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا میری قدرت دیکھو، کھانے پینے کی چیز تمہارے ساتھ تھی، وہ جیسے تھی ویسے کی ویسے پڑی ہے۔ اس پر اتنا زمانہ گزر جانے کے باوجود کوئی اثر نہیں آیا۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو محفوظ رکھنا چاہے تو اس کا نمونہ دیکھ لو، آدمی کے بدن سے روح نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں، اس میں کوئی تغیر نہیں آنے دیتے۔ تو جس چیز کو بچانا چاہے اور محفوظ رکھنا چاہے، اس کا نمونہ بھی موجود ہے کہ 100 سال گزر گئے، نہ تمہارے کھانے میں کیڑے پڑے، نہ اس میں بو آئی، نہ ہی باسی ہوا، جیسا تھا تازہ بتازہ ویسا موجود رہا۔ دوسرا نمونہ گدھے میں دیکھ لو کہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، چمڑے کا نام و نشان نہیں، ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ سیدھا ہو گیا، جیسے کسی جانور کو مرے ہوئے 100 سال ہو، ویسا ہی ہڈیوں کا جو ہے نا پرانا ڈھانچہ اور ریزے ریزے ہوئے پڑے ہیں۔ اب دیکھو یہ جو ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں، ہم ان کو کس طرح سے اٹھا کے ان کی بنیاد بناتے ہیں، عمارت بناتے ہیں، پھر تمہارے سامنے کس طرح ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں، وہ سارے کا سارا نمونہ گدھے کو زندہ کر کے دکھایا۔ یہ دیکھیں فرمایا نا وانظر الی العظام، پہلے فرمایا کم لبثت مئۃ عام، کتنے وقت آپ اس حالت میں رہے، فانظر الی طعامک وشرابک، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھیں، لم یتسنہ، ان میں کوئی باسی نہیں ہوا، اس میں کوئی بو نہیں آئی، منظور الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، ولنجعلک آیۃ للناس، وانظر الی العظام، ہڈیوں کی طرف دیکھیں، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کیسے ہم اس کو ڈھانچہ بناتے ہیں، پھر کیسے اس ڈھانچے پہ گوشت چڑھاتے ہیں، فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو جس وقت اس شخص نے، حضرت عزیر نے، سارے کا سارا نمونہ اپنے سامنے دیکھا
اور اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے تجھے مارا زندہ کیا اور یہ نمونہ اس لیے دکھایا تھا کہ تجھے بھی اطمینان قلب حاصل ہو جائے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی تو نمونہ بن جائے، دوسروں کے سامنے عقیدہ آخرت کی ایک بہت واضح اور روشن دلیل ہے۔ یہ سارا حال دیکھنے کے بعد وہ شخص پکار اٹھے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں جانتا ہوں، میں جان گیا، مجھے علم حاصل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب یہ مطلب نہیں کہ اس واقعے کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا یقین آئے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سامنے کوئی عجیب واقعہ پیش ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ اب قدرت کا عقیدہ تو ہمارا پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کو دیکھ کر ہم اس عقیدے کا استحضار کرتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا اور اس لیے ان کی زبان سے نکلا عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر یہ جو فرمایا نا قال لبثت یوما او بعض یوم، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ برزخ کا زمانہ کتنا ہی طویل گزرے، لیکن جس وقت انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ایسے ہی ہوگا جیسے صبح شام کی بات تھی۔ برزخ کہتے ہیں قبر کی زندگی۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ ہم نے قبر میں جتنے بھی عرصے گزارنا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کریں گے اور اللہ کے ظلم دانے محشر میں ہم جمع ہوں گے تو ہمیں لگے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ ہی تھا، کچھ ہی لمحے ہم صبح آئے تھے اور شام میں قیامت قائم ہو گئی۔ اچھا جی، یہ پھر آگے آیا اس قال ابراہیم ربی ارینی، ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا 3 مثالیں ہیں اس رکوع میں، یہ تیسری مثال ہے۔ پہلی کافر کی تھی، ٹھیک ہے، اور جو دوسری تھی اور تیسری تھی یہ بہترین دینداروں کی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے بندوں کی مثالیں۔ رکوع کی تیسری اور آخری مثال حضرت ابراہیم کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ مجھے دکھا دیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اس بات پر یقین تو تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں۔ جیسے پچھلی مثال میں آپ کی خدمت میں نے یہ عرض کیا کہ انہیں بھی اس بات کا یقین تھا لیکن مشاہدہ نہیں تھا، تو مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بھی مشاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ جانتے نہیں اور ایمان نہیں لاتے؟ تو یعنی ایمان کس بات پر ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا بلا کیوں نہیں، ایمان تو ہے، لیکن میں سوال اس لیے کرتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کے سوال سے اور حضرت ابراہیم کے جواب سے شبہ ہی ختم ہو گیا کہ شاید حضرت ابراہیم کا سوال کسی شک پر تھا، شک پر نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کو کوئی شک نہیں تھا اللہ کی قدرت میں، لیکن وہ اطمینان قلب یا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں مشاہدہ کروایا۔ کیسے مشاہدہ کروایا؟ وہ بھی ایک طویل واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب انسان کے دل کا تعلق قوی ہو جاتا ہے نا، تو دنیاوی امور کے بارے میں بھی انسان کا دل ٹک جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا تعلق مضبوط نہ ہو تو فکر کے طور پہ کبھی کدھر کو جا رہا ہوتا ہے، کبھی کدھر کو، کسی وقت بھی اپنے ٹھکانے پر نہیں آتا۔ کیونکہ قرآن میں آتے ہیں نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب اللہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو دل اطمینان میں آتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اطمینان میں قلب دل تب آتا ہے جب اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم کا بھی تھا، اس لیے یہ سارے معاملات ہوئے۔ حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بلا کیوں نہیں، بلا کے لیے اطمئن قلبی، میں نے یہ سوال اس لیے کیا تاکہ میرے دل میں اطمینان آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، کب یہ مشاہدہ اگر کروایا جا رہا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 4 پرندے لینے ہیں۔ خذ اربعۃ من الطیر، کیا آپ نے کیا لینے؟ 4 پرندے لینے۔ 4 اس لیے تاکہ چاروں طرفوں سے اس کا مشاہدہ ہو جائے۔ پرندے کون کون سے لیے قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اسرائیلی روایات میں ذکر ہے کہ مور، مرغ، کوا اور کبوتر۔ مور لیا، مرغ لیا، کوا لیا اور کبوتر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم نے لیے، پھر فرمایا ان کو میرے ساتھ مائل کر لو، اپنے ساتھ مائل کر لو۔ مائل کرنے کا مطلب ہے جس طرح ایک چیز مانوس ہو جاتی ہے کہ جب وہ آواز دے تو دوڑی ہوئی آتی ہے، جیسے بکری والوں کے ساتھ بکریاں مانوس ہو جاتی ہیں، بھیڑ والوں کے ساتھ بھیڑیں، لوگ کبوتر رکھتے ہیں، بٹیر رکھتے ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں، پھر جب ان کو آواز دیتے تو وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں۔ تو سرنا کا جو لفظ ہے نا، ان کو بھی اپنی طرف مائل کر لو کہ وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے، جس وقت آپ آواز دیں تو وہ بھاگے ہوئے آئیں، یہ کیفیت پیدا ہو جائے مائل کرنے کے بعد۔ آگے فرمایا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک جز کو رکھ دو۔ اس جز سے یہ مراد ہے کہ ان کو ذبح کر لو، ذبح کرنے کے بعد ان کے اجزاء علیحدہ علیحدہ کر لو، ان سب کا اکٹھا کر کے قیمہ کر لو، جس میں سارے اجزاء آپس میں خلط ملط ہو جائیں۔ خلط ملط ہونے کے بعد پھر ان اجزاء کو اپنے ارد گرد جو پہاڑ ہے یعنی پتھر چٹانے، ان کے اوپر بکھیر دو چاروں طرف۔ بکھیر دینے کے بعد پھر ان کو اپنی طرف بلانا، یا آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، تو اس وقت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے کیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم کو مشاہدہ کروایا گیا۔
واقعہ پیش آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مری ہوئی چیزوں کے اجزاء اکٹھے کر کے ان کو زندہ کیا. تو آخرت میں اللہ مردوں کے زندہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے یہاں ایک واضح دلیل دے دی اللہ نے. جیسے میں یہاں دیکھیں ذبح بھی ہو گئے، خلط ملط بھی ہو گیا ان کے اجزاء، اور علیحدہ علیحدہ پہاڑیوں پہ رکھے گئے. تو کتنا مشکل ہے نا پھر ان کا اکٹھا ہونا اور اپنے صحیح جز کا اپنے دوسرے جز کے ساتھ ملنا، اوپر اس گوشت کے اکٹھے ہونے کے بعد اوپر جو ہے وہ کھال آنا، یہ ساری چیزیں ہوئی. اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم نے جب بلایا تو وہ سب دوڑتے ہوئے بھی ہے. تو اللہ نے یہاں دکھا دیا کہ دیکھیں بروز محشر ہم بھی انسانوں کو ایسے ہی حکم دیں گے، اور سب اپنی قبروں سے جو صدیوں سے قبروں میں پڑے ہیں اور بالکل ریزہ ریزہ ہو گئے وہ بھی دوڑتے ہوئے آئیں گے. یا تین اکسایا تیرے پاس وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے. عالم، اور تو یقین کر لے ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، ہر چیز پر قادر ہے، حکیم ہے. اس کا جو بھی کام ہوتا ہے حکمت کے تحت ہوتا ہے. سعین کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے کہ بھاگتے ہوئے آئیں گے، اڑ کر نہیں آئیں گے، کیونکہ اڑ کے آئیں تو بسا اوقات اشتباہ ہوتا ہے کہ شاید کسی اور طرف کوئی جانور اڑ کر آ گیا ہو. وہ سامنے بنیں گے اور قدموں پر چل کر آپ کی طرف آئیں گے، جس سے آپ کو خوب اچھی طرح مشاہدہ ہو جائے گا یہ وہی ہیں جو میں نے ذبح کیے. ذبح کرنے کے بعد ان کے اجزاء بکھیرے تھے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کی اللہ اپنے ولیوں کی دستگیری کرتے ہیں کہ جہاں ان کے دل میں کوئی اس قسم کا سوال ابھرتا ہے جو کسی قسم کی روشنی کا طالب ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی کیفیت کو دور کر کے اس کے دل کو آئے دن منور کرتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے. جب اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے تو اللہ سے جو مانگے اللہ بھی اس کو پورا فرماتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم نے مانگا، کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں. الحمدللہ یہ رکوع مکمل ہوا. اب اگلا رکوع. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. کمثل ان کی مثال ہے جیسے حبۃ دانہ، انبتت جو اگاتا ہے، سبع سنابل 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں ہے 100 حبہ 100 دانے. 7 بالیوں میں 100 دانے، مطلب کتنے بنے 700 دانے. تو یہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے نا اس کو 700 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے، یہ مطلب تھا. اللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ کرتے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے ہیں، علم والے ہیں. الذین، بے شک وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون پھر نہیں پیچھے لگاتے اپنے خرچ کرنے کے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، من ولا اذن احسان جتاتے ہیں، ولا اذن تکلیف پہنچاتے ہیں. لہم اجرہم تو ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون نہ وہ غمزدہ ہوں گے. قول معروف اچھی بات کہنا، ومغفرۃ اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے من صدقۃ ایسے صدقے دینے سے، یتبعوها اذن جس کے دینے کے بعد جس کو دیا ہے اس کو تکلیف پہنچائی جائے. اللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے اور بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تبطلوا نہیں باطل کرو صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمن احسان جتلا کر، والاذی اور تکلیف پہنچا کر، ضائع مت کرو. کالذی ينفق مالہ اور جو اپنا مال خرچ کرتا ہے ریا الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر نہ وہ ایمان لاتا ہے اللہ پر نہ یوم آخرت پر. فمثلہ اس کی مثال ایسی ہے کمثل صفوان جیسے ایک چٹان، علیہ تراب اس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل پھر اس کو زوردار بارش پہنچے، فترکہ صلدا پھر چھوڑ دے وہ بارش اس پتھر کو چٹیل کر کے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا نہیں قادر ہوں گے وہ لوگ اس کام میں سے کسی شے پر جو انہوں نے کیا. اللہ لا یہدی اللہ ہدایت نہیں دیتے قوم الکافرین کافر لوگوں کو. ومثل الذین مثال ان لوگوں کی ينفقون جو اپنا خرچ کرتے ہیں اموالہم مال، ابتغاء تلاش کرتے ہیں مرضات اللہ اللہ کی رضا، وتثبیتا من انفسہم اور اپنے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے. ان کی مثال کمثل جنہ جیسے ایک باغ ہے، بربوا اونچی جگہ پر، اصابہ وابل اس کو پہنچتے ہیں موٹے موٹے قطروں والی بارش، فآتت اکلہا پھر وہ پھل دیتا ہے ضعفین 2 گنا، فإن لم یصبھا اور اگر اسے موٹے موٹے قطروں والی بارش نہ بھی پہنچے، وابل فتقل تو ہلکی سی فوار بھی کافی ہو. اللہ بما تعملون بصیر اللہ ان کی کاموں کو دیکھنے والا ہے. ایودو کیا تم میں سے کوئی احدکم تم میں سے کوئی چاہتا ہے ان تکون لہ جنہ کہ اس کے لیے باغات ہوں من نخیل کھجوروں کی، واعناب انگوروں کی، تجری من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، لہم فیہا من کل ثمرات اور اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے میوے ہوں، فاصابہ الکبر اس کو بڑھاپا پہنچ جائے، فلہ ذریۃ ضعفاء اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، فاصابہ پھر پہنچ جائے اس باغ کو اعصار
बगोला फी नारुन जिसमें आग हो, फख्तरकत वो सारा बाग जल कर राख हो जाए। कदालिक इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति अल्लाह अपनी निशानियां बयान करता है, लअल्लकुम ततफक्करून शायद कि तुम गौर फिक्र करो। तर्जुमे के साथ ही आप समझ गई होंगी कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला इन्फाक फी सबिलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के आदाब बयान फरमा रहे हैं ताकि वो इन्फाक इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में नाफे हो। इस खर्च करने को इस किस्म की कोताहियों से बचा लिया जाए जिन कोताहियों का इर्तिकाब करने के बाद वो इन्फाक खर्च किया हुआ ज़ाया हो जाता है। दुनिया और आखिरत में उसकी बरकत इंसान को नसीब नहीं होती और जो हिकमतें शरीयत को मतलूब हैं वो हिकमतें भी इस पर मुरतब नहीं होती अगर उन आदाब को छोड़ दिया जाए और उन शराइत की रियायत ना की जाए। पहली आयत तो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने की तरगीब दी जा रही है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में हर वो खर्च मुराद है जो इंसान अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता है, चाहे जिहाद में खर्च करे, चाहे कौमी ज़रूरतों में खर्च करे, खिदमत खल्क में खर्च करे, घर वालों के हुकूक को अदा करे। अहले हुकूक के हुकूक अदा करना भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। इसलिए इंसान अगर अपनी औलाद पर सही तरीके पर खर्च करता है तो हदीस में आता है इसमें भी सदके का सवाब है। हत्ता कि अगर जायज़ तरीके से अपनी ज़रूरतें सर्व करने में खर्च करता है तो इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला सदके का सवाब देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे उनका खर्च किया हुआ माल अल्लाह के नज़दीक ऐसे बढ़ता है जैसे तुम हिस्सी तौर पे देखते हो एक काश्तकार एक बीज डालते हैं, जिस वक्त वो फूटता है तो उसमें से 7 शाखें निकलती हैं और हर शाख को वो देखता है तो नतीजतन 700 दाना हासिल होता है। इस तरह जब तुम अल्लाह के नाम पर कोई चीज देते हो बशर्त ये कि पाक माल हो। जिस तरह से काश्तकार जब बीज बोता है तो बीज इसका अच्छा होता है, मुनासिब वक्त पर बोता है, फिर उसके इस तरह निगहदाश्त करता है जिस तरह ज़राअत के खेती बाड़ी के आदाब हैं। अगर बीज अच्छा नहीं है तो नतीजा भी अच्छा नहीं निकलता, जमीन अच्छी नहीं है तो नतीजा भी अच्छा नहीं निकलता। उसे वक्त नहीं दिया, सैराब नहीं किया, जमीन का ख्याल नहीं किया, रियायत नहीं की तो नतीजा अच्छा नहीं निकलता। बिल्कुल इसी तरह हलाल माल में खर्च करो, सही जगह खर्च करो, नेक जज्बात के साथ खर्च करो। खर्च होने के बाद फिर इसको महफूज रखो कि एहसान जितला कर या तकलीफ पहुंचा कर इसका नुकसान ना कर बैठो। ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला इसको इतना बढ़ाते हैं कि 700 गुना इसको कर देते हैं। 700 पर भी पाबंदी नहीं है, बल्कि बाज रिवायत से मालूम होता है कि इससे भी ज्यादा अल्लाह ताला बढ़ाते हैं। जिसके लिए बढ़ाते हैं जितना इखलास ज्यादा होगा, जितना बरमौका खर्च किया जाएगा, इतना ही अल्लाह तबारक व तआला सवाब में इजाफा फरमाएंगे। जैसे आपके सामने मिसाल अर्ज की हदीस में आता है कि आप आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक खजूर अगर कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो अल्लाह इसकी उसकी परवरिश करते हैं, बढ़ाते जाते हैं हत्ता कि वो ओहद पहाड़ के बराबर हो जाती है। अब ओहद पहाड़ के बराबर हो जाने के बाद वजन करो तो क्या ओहद पहाड़ के वजन में 700 खजूरें आएंगी, या खजूर के बराबर इसके टुकड़े किए जाएं तो क्या 700 टुकड़े बनेंगे? तो इस हदीस से मालूम हुआ अल्लाह ताला की तरफ से 700 पर भी पाबंदी नहीं है। जितना क्लास बढ़ता जाएगा, जितना मौका महल के मुताबिक खर्च किया जाएगा, इतना ही अल्लाह ताला सवाब ज्यादा देते चले जाएंगे। ये तो तरगीब है कि अल्लाह के रास्ते में दिया जाए, माल किस तरह से बढ़ता है। देते कम हो, अल्लाह ताला के यहाँ जाकर वो कितना ज्यादा हो जाता है। अब आगे इस खर्च करने के बाद उसको बाकी रखने के आदाब है कि तुम्हारे लिए इसका सवाब बाकी कैसे रहेगा। कि जब तुम अल्लाह का नाम पर दो, चाहे हलाल माल में से दो और चाहे बिल्कुल मुस्तहिक को दो, लेकिन अगर अगर उस देने के बाद हलाल माल से भी दिया, मुस्तहिक को भी दिया, लेकिन उसके देने के बाद एहसान जतलाना शुरू कर दिया या तकलीफ पहुंचानी शुरू कर दी तो तुम्हारा दिया हुआ बातिल हो जाएगा। अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हें कोई सवाब नहीं मिलेगा। एहसान जतलाना, तकलीफ पहुंचाना, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि एहसान जतलाना ये भी एक तकलीफ पहुंचाना है। बस औकात एक शख्स जो माल किसी को मोहताज को देता है तो उसको एक एहसास बरतरी हासिल हो जाती है। वो अपने आप को समझता है मैं आला हूँ, दूसरे को समझता है ये अदना है। अब दिल में तंगी आई, हिल्म और बुर्दबारी इंसान को हासिल नहीं है तो वो फिर कभी ना कभी उसको ताना दे देता है, एहसान जितलाकर ताना दे देता है, या उससे अपने फिर काम करवाता है कि भाई मैंने तो तुम पे ये मामला किया था, अब तो मेरे मामलात में मेरी मदद कर सकते हो। तो फिर ये काम करने से वो माल दिया हुआ अल्लाह के रास्ते में कबूल भी नहीं होता, क्योंकि आपने एहसान जितला दिया या जो है उसको तकलीफ पहुंचा दी, किसी भी तरह जुबानी तकलीफ या अपने बॉडी लैंग्वेज के जरिए किसी भी तरह तकलीफ पहुंचा दी, तो फरमाया कि दिया हुआ भी जाया है। फरमाया कौलुम मारूफ व मगफिरा खैरु मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। एक वक्त एक साल तुम्हारे सामने आ जाता है, अपनी जरूरत पेश करता है, तुम्हारे पास गुंजाइश नहीं तो नरम बात कहकर इसको टाल दो कि माफ करो भाई, इस वक्त हमारे पास गुंजाइश नहीं, किसी दूसरे वक्त में आ जाना।
نرم لب و لہجے کے ساتھ کہہ دو. اگر سائل کی طرف سے کوئی بدتمیزی ہو، اصرار ہو، وہ اپنی حاجت کی بنا پر تمہارے ساتھ لپٹتا ہے، اصرار کرتا ہے، تو بھی اس سے درگزر کرو. اس کی وجہ سے اس پر سختی نہ کرو، کیونکہ آقا علیہ السلام کا بھی یہی عمل تھا. پہلی بات ہے، آقا علیہ السلام سائل کو واپس نہیں لوٹاتے تھے، ضرور دیتے تھے. بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آقا علیہ السلام لوٹا دیں. لیکن اگر نہیں ہوتا تھا تو آقا علیہ السلام اسے نرم لہجے سے فرما دیتے تھے کہ نہیں. اور اگر وہ اسی طرح لپٹتا اور اصرار کرتا اور بے حد اصرار کرتا تو بھی آقا علیہ السلام درگزر فرماتے. تو اچھی بات ہے درگزر کرنا، بہتر ہے اس صدقے کے جس کے پیچھے پھر جو ہے وہ تکلیف پہنچانا ہو. فرمایا واللہ غنی حلیم، اللہ جو ہے وہ حلیم ہے، بردبار ہے. یہ اللہ کی دو صفتیں ہیں. اللہ غنی ہے، غنی ہونے کے ساتھ ساتھ بردبار بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ غنی ہے. تمہارے مال کے اللہ کو معاملہ ہے کہ تمہارے مال کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، نہ اللہ کو طلب ہے، یہ تو تمہارا ہے نہیں، دیا ہوا ہی رب کا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. یہ بات وہی جو پیچھے آئی کہ اللہ کے راستے میں دو اور پھر اس پر دینے کے بعد تم احسان دکھلاؤ. یہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اور جو لوگ بھی اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں. لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. تو ان کی مثال دی، ایک چٹان ہے، اس کے اوپر مٹی ہے، پھر پہنچے اس کو زوردار بارش، پھر چھوڑ دے وہ بارش اس پتھر کو چٹیل. نہیں قادر ہوں گے وہ لوگ اس کام میں کسی شے پر جو انہوں نے کیا. اس کا عمل نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں پائیں گے جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد تھا تکلیف دے دینا، اور دوسرا یہ ریا الناس، لوگوں کو دکھلانا. جو مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، ہمیں لگ رہا ہے ہماری نیکی ہے. جیسے چٹیل میدان پہ مٹی پڑی ہوئی نظر آتی ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارے نامہ مال میں نیکیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن حشر کے دن پتہ چلے گا کہ نامہ اعمال بالکل خالی ہے. آگے فرمایا لیکن جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ان کے مقابلے میں، یعنی جو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے مقابلے میں دوسری مثال ہے جو لوگ اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کریں، کیونکہ نیکی کرنے کے ساتھ مزید نیکی کی توفیق ہوتی ہے. جیسے روزے رکھے جاتے ہیں نا تاکہ تقوی کی صفت مضبوط رہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی قلب میں نیکی کی صلاحیت بڑھتی ہے. تو وہ اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اونچی ہموار جگہ ہے، اس کے اوپر باغ ہے، کیونکہ اونچی ہموار جگہ میں آب و ہوا صاف ستھری ہوتی ہے. اگر ہلکی سی فوار ہو جائے تو بھی کافی ہو جاتی ہے، تو بھی وہ باغ اپنا پھل دے دیتا ہے. اسی طرح اگر دل میں خلوص ہے، اللہ کی رضا طلبی ہے، تو زیادہ خرچ کرو گے تو زیادہ ثواب لے لو گے. اگر تھوڑا خرچ کرو گے تو ضائع وہ بھی نہیں ہوگا. اس کی مثال اس طرح دی کہ جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، ان کی مثال ایسے جیسے باغ ہو اونچی جگہ پہ، ربوا اونچی جگہ کو کہتے ہیں. اصابہ وابل میں پہنچے اس کو موٹے قطروں والی بارش، پھر دے وہ باغ اپنا پھل دو گنا. اگر اس کو موٹے قطروں والی بارش نہ بھی پہنچے تو اللہ یکفی ہی، تو ہلکی سی فوار بھی اس کو کافی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے کو دیکھنے والا ہے. تو یہ اللہ کے راستے میں جو اچھی نیت سے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے فضیلت تھی. آگے ہے ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل. یہ ایک اور مثال کے ساتھ ترغیب ہے کہ جو خرچ کیا کرو اللہ کی رضا کے ساتھ خرچ کیا کرو. اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو تمہاری یہ محنت بیکار ہے. اس کو ایک اور مثال سے سمجھایا، مثالوں کے ساتھ یہ بات دل میں اتاری جا رہی ہے. مثال یہ دی، فرض کرو ایک شخص جس نے اپنی جوانی کے زمانے میں محنت کر کر کے ایک باغ لگایا، باغ میں بہت عمدہ جس کا باغ لگایا ہے اس نے، اور اچھے سے اچھا نمونہ مہیا کر سکتے ہیں. یعنی ایسا باغ لگایا کہ کھجوروں کی قطاریں ہیں، انگور ہیں، مختلف قسم کے پھل ہیں، اور اس طرح اندر جگہ چھوڑی ہوئی ہے جس میں مختلف فصلیں ہیں. ہر قسم کا جو ہے نا دانہ ہے اس میں، اور ہر قسم کا غلہ ہے، پھل فروٹ ہے. ارد گرد کھجوروں کی باڑ بھی ہے تاکہ آندھی اور گرم ہوا وغیرہ آئے تو وہ ارد گرد جو کھجوروں کی باڑ ہے وہ گرم اور آندھی ہوا کو روک لے. یہ سب کچھ ہے، اس ہر طرح کا پھل ہے، ہر طرح کا فائدہ ہے اس میں. اور ارد گرد کھجور کے درختوں کی قطاریں لگائی گئی، یہ بھی گرمی اور تیز ہوا آندھی وغیرہ سے اس باغ کی حفاظت کے لیے. پھر پانی اس میں وافر ہے، نہریں بہ رہی ہیں، خوب اچھی طرح سے پھل لگتا ہے. جوانی میں اس نے محنت کی، اس باغ کو کمال تک پہنچایا. اب یہ شخص بوڑھا ہو گیا،
بوڑھا ہونے کے ذکر اس لیے کیا کہ بوڑھا ہونے کے بعد دوبارہ محنت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. پھر اس کے بچے بھی ہیں، یہ نہیں کہ بے اولاد ہے کہ اگر کوئی نقصان ہو بھی جائے تو وہ کہے کیا پرواہ ہے، اکیلا آدمی ہوں، کہیں سے بھی روٹی مل جاتی ہے. نہیں نہیں نہیں، بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے جن کا خرچ اس کے ذمہ ہے. بچے چھوٹے اس لیے فرض کیے کہ وہ بڑے بھی نہیں ہیں جو آئندہ کے لیے مدد کریں. بچے بھی چھوٹے ہیں اور اس نے جو ہے نا اس میں پھل بھی لگائے اور اس نے بڑی محنت کی. اتفاق ایسے ہوئے کہ آگ کا ایک بگولا آیا جس میں انتہائی گرم ہوا تھی اور وہ سارے باغ کو جلا کے رکھ گیا. اب آپ اندازہ کیجیے ایسے وقت میں انسان کو کتنی حسرت ہوتی ہے، نہ تو دوبارہ باغ لگانے کی ہمت کیونکہ خود ضعیف اور بوڑھا ہو گیا، اور نہ کوئی دوسرا مددگار ہے کیونکہ بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس پر کوئی خرچ کا بوجھ نہیں ہے، بلکہ اہل و عیال کا بوجھ بھی کافی ہے. اس صورت میں انسان کو انتہائی پریشانی ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کیا تم ایسا بننا چاہتے ہو؟ آیا ودو احدکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر یہ مثال فٹ ہے؟ جب یہ سوال ہوگا تو بات واضح ہے کہ ہم تو ایسا نہیں بننا چاہتے. اگر ایسا نہیں بننا چاہتے تو پھر ہر کام میں خلوص پیدا کرو، ورنہ تم زندگی بھر نیکیاں کرتے رہو گے. اگر اس میں خلوص نہیں ہے تو مرنے کے بعد جو کہ اصل فائدہ اٹھانے کا وقت ہے آپ کو ایسا معلوم ہوگا جیسے لگایا باغ اجڑ گیا. اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں، جیسے اس بوڑھے کو دنیا کے اندر ایسے موقع پر باغ اجڑ جانے کی حسرت ہوئی، اس طرح مرنے کے بعد جو اصل فائدہ اٹھانے کا وقت ہوگا اس وقت جب تم دیکھو گے کہ ہماری ساری کی ساری نیکیاں ریاکاری کی وجہ سے یا صحیح جذبات نہ ہونے کی بنا پر ضائع ہوگی، پھر وہ ایسا موقع ہوگا جس میں تلافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، صرف حسرت اور افسوس ہوگا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَرَكَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. تو یہاں ہمیں یہی پتہ چلا کہ نیتیں درست کرنے کی ضرورت ہے اپنے ہر عمل میں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے تیسرے پارے میں، جیسے ابھی میں نے پیچھے آپ کے سامنے کل والے سبق میں عرض کیا تھا کہ تیسرے پارے میں جو زیادہ تر محیط ہے اس کا عنوان وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت. اگلا رکوع. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، انفقوا خرچ کرو من طیبات، ان چیزوں میں سے ما کسبتم جو تم نے کمائی، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی. ولا تیمموا الخبیث، اور نہ ارادہ کرو اپنی ردی چیزوں کا، منہ تنفقون، کہ اس میں سے خرچ کرو، ولستم بیاخذیہ، جبکہ تم خود اس ردی چیزوں کو نہیں لیتے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر تم اس میں چشم پوشی کر جاتے ہو یا کر جاؤ. ردی چیز کو خود نہیں لیتے مگر چشم پوشی کر جاؤ. چشم پوشی کا مطلب ہے نظروں سے اوجھل ہو جائے اور تمہارے سامان میں آ جائے تب تو لینی پڑتی ہے، ورنہ تم ردی چیز کو بذات خود پسند نہیں کرتے. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ بے پرواہ ہے، حمید تعریف کیا ہوا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے تمہیں محتاجی سے. وَیَأْمُرُکم بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا. اللہ یعدکم مغفرہ، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے بخشش کا، وفضلا، اور زیادہ دینے کا. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت، اور جسے حکمت دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت زیادہ بھلائی دی گئی. وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے. وما انفقتم من نفقۃ، جو نفقہ تم خرچ کرو، او نظرتم من نظر، جو نظر تم مانو، فإن اللہ یعلمہ، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ان تبدو صدقات، ہی تم صدقات کو ظاہر کر کے دو، فنعما ہی، تب بھی وہ اچھا ہے. وان تخفوها، اور اگر تم اسے چھپا کر دو، وتؤتوها الفقراء، اور یہ صدقات فقراء کو دو، فهو خیر لکم، تو بھی یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ویکفر عنکم من سیئاتکم، دور ہٹائے گا اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہ. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے. لیس علیک ھداھم، ان کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما تنفقوا من خیر، اور جو مال تم خرچ کرتے ہو، فلانفسکم، پس وہ تمہارے اپنے نفع کے لیے ہے. وما تنفقون، اور جو تم خرچ کرتے ہو، نہیں خرچ کرتے تم، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے مال، یوفى الیکم، پورا پورا تمہیں دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تمہیں نقصان اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. للفقراء الذین، صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہیں. لا یستطيعون ضربا فی الارض، نہیں طاقت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی. یحسبهم الجاہل، ناواقف آدمی،
اغنیا ان کو مالدار سمجھتا ہے، من التعفف سوال سے بچنے کی وجہ سے، تعریفہم بسیماہم اے مخاطب آپ ان کو پہچانتے ہیں ان کی علامت سے، لا یسألون الناس الحافا وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، وما تنفقوا من خیر اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بعلیم بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار وہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل رات میں والنہار دن میں، سرا پوشیدہ طور پہ وعلانیۃ اور کھلے طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ وہ خوف زدہ ہوں گے، ولا ہم یحزنون نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے احکام چلے آ رہے ہیں اور اس کے آداب ذکر کیے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی شرطوں کا ذکر ہے، اس ثواب کے باقی رہنے کے لیے کن چیزوں کی رعایت رکھنی ضروری ہے اس کا ذکر ہے۔ اگلے رکوع بھی سارے کا سارا اسی احکام پر آئے گا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو کچھ تم کماتے ہو اس سے اموال تجارت مراد ہے، یعنی کاروبار کے ساتھ تجارت کر کے جو بھی کماتے ہو، یا زمین کی پیداوار میں جو کچھ بھی ہم نے زمین سے تمہارے نکالا، خواہ تم نے اس کو کاروبار کر کے کمایا اور خواہ زمین کی پیداوار تمہیں حاصل ہوئی ہو، دونوں میں سے ہی اللہ کے راستے میں عمدہ چیز خرچ کرو۔ مال تجارت میں بھی جو کچھ دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ، فرض کے درجے میں زکوٰۃ کی مقدار سے زائد جو کچھ بھی دیا جاتا ہے وہ نفلی صدقات ہیں، دینا ہے تو عمدہ دو، ولا تیمموا الخبیث منہ اس میں سے ردی چیز کا ارادہ نہ کرو خرچ کرنے کے لیے، کہ جو گھر استعمال کرنے کی نہ ہوئی چیز نکمی ہوئی فضول ہوئی اپنے کام کے لیے اچھی اچھی چھانٹ کر اپنے لیے رکھ دی، بچا کچا جو ہے یہ کہہ دیا یہ اللہ کے راستے میں ہے، ایسا مت کرو، فقراء کو اپنی ردی چیزیں نہ دو، ایسا نہ کرو، ردی چیز مت دو، کیونکہ وہ چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ کے راستے میں کیسے دو گے؟ تو یہ حکم اس کے پاس ہے جس کے پاس عمدہ چیز موجود ہے، یعنی اگر کمائی ہوئی چیزوں میں عمدہ بھی ہے اور ردی بھی ہے تو ما اخرجنا میں عمدہ بھی آ گئی ردی بھی آ گئی، تو پھر اس میں ردی چیز کا ارادہ نہ کرو۔ لیکن اگر اتفاق سے کسی شخص کے ہاں ہی ردی مال، یعنی مثال کے طور پہ کسی نے کوئی کام لگایا اور اس میں ساری پیداوار ہی اس کی خراب آئی، اس میں وہ دیتا ہے تو پھر وہ قصوروار نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ہے ہی ردی۔ لیکن اگر کسی کے پاس اچھا مال بھی ہے برا بھی ہے اور وہ اچھا بھی دے سکتا ہے لیکن وہ نہیں دیتا، اللہ کے راستے میں برا ہی دیتا ہے، فرمایا ایسا مت کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ یقین کر لو اللہ غنی ہے حمید ہے، اس کو تمہاری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نعوذ باللہ کوئی محتاج ہونے کے طور پہ تم سے نہیں لیتا کہ تم ردی سے ردی بھی دے دو گے تو وہ لے کر خوش ہو جائے گا، وہ تو بے نیاز ہے، وہ اپنا دیا ہوا مال تم پر خرچ کرواتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اللہ کے نام پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کتنا خرچ کر سکتے ہو اور کیسے خرچ کر سکتے ہو، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ بلکہ چوتھا پارہ شروع کریں گے اس میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم کمال کو اور اعلیٰ درجے کی نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ اس مال میں سے خرچ نہ کرو جس مال سے تمہیں محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ صحیح۔ الشیطان یعدکم الفقر یأمرکم بالفحشاء، اس میں بھی انفاق کی ترغیب، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اس پر برانگیختہ کرنا مقصد ہے کہ انسان کے دلی جذبات کے تحت شیطان کی طرف سے جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ بسا اوقات کوئی موقع ایسا آ جاتا ہے کہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، تقاضا ہے کسی وجہ سے، لیکن شیطان وسوسہ تمہارے دل میں ڈال رہا ہے۔ شیطان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دو طرح سے روکتا ہے، شیطان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دو طرح سے روکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو مستقبل میں فقیر اور احتاج کا ڈرا کر کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، ایک تمہیں فحشاء کے اندر مبتلا کر بری چیزوں میں، تو وہ دل کے اندر کوئی ایسا مشورہ ڈال دیتا ہے، پہلی بات کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس خود نہیں رہ جائے گا، تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، اس طرح کی باتیں۔ دوسرا بے حیائیوں میں ڈالنا، بے حیائیوں میں ڈالنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مانے ہیں۔ ایک شخص جس وقت عیاشی میں مبتلا ہوگا، میں نوشی کرے گا، زناکاری کرے گا، سینما بینی کرے گا، فضول خرچی کی اس کی عادت ہوگی تو اس کی آمدنی اتنی نہیں ہوگی جو اس کے فضول کاموں کے لیے کافی ہو جائے، جب اس کی آمدنی اتنی نہیں ہوگی جو فضول کاموں کے لیے بچ جائے تو وہ فضول کاموں کی جب عادت ڈالے گا تو اس کی ساری آمدنی بے حیائی کے کاموں میں چلی جائے گی، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے زمیندار اور بڑے بڑے سرمایہ دار رات کو جس قسم کی عیش و عشرت اور عیاشی میں ہوتے ہیں مبتلا، تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ان کو مشکل لگتا ہے کیونکہ ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی عیاشی میں اڑا دیتے ہیں۔
تو یہاں اللہ نے خود واضح فرما دیا، شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا اور تمہیں فحشا تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے ڈرائے گا۔ اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ کا جو تم سے وعدہ ہے وہ مغفرت کا ہے، فضل کا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے وعدے پر یقین ہو کہ آج اگر ہم دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کل کو زیادہ کر کے ہماری طرف لوٹائے گا، جیسے پڑھا نا پیچھے 700 گنا بڑھا کے۔ سرور کائنات نے قسم کھا کے فرمایا تھا کہ صدقے کے ساتھ کسی کے مال میں کمی نہیں ہوتی، یعنی اضافہ ہی ہوتا ہے، برکات بڑھتی ہیں، گھٹتا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، تو جب تمہارے دل میں یہ چیز آئے روکنے کی تو یہ تم اللہ کے حبیب کے ارشادات یاد کرو۔ ہاں، فضول خرچی سے رکے رکھو، عیاشی اور مال کو خرچ کرنے سے رکے رکھو۔ اللہ کے راستے میں دو گے، اللہ کی مغفرت کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ ملنے کے وعدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے۔ یہ جذبات جب قلب میں پیدا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو قلب قبول کر لے، تو یہ فرشتے کی طرف سے دل میں الہام ہوتا ہے کہ نہیں نہیں، اللہ رب العزت اور دیں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ فقیر ہو جائیں گے شیطان کی طرف سے، اسی طرح فرشتے کی طرف سے بھی دل میں الہام ہوتا ہے، فضول خرچیاں مت کرو، راغب ہو، رغبت کے ساتھ پڑھو۔ تو جب یہ چیزیں دل میں آتی ہیں تو انسان میں دینے کا جذبہ بھی آ جاتا ہے۔ آخر میں فرمایا، اللہ مغفرت، اللہ اگر تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو شیطان کے خیال کے مقابلے میں رحمانی خیال دل کو مضبوط کرتا ہے، تو شیطانی خیال سے بچنا ہے، رحمانی خیال کو دل میں لانا ہے۔ پھر فرمایا، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی۔ پھر یہ بھی فرمایا، جو بھی خرچ کرو یا نظر مانو اللہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ آگے جو فرمایا نا، ان تبدو صدقات فن اما ہی، اس آیت میں صدقات کے متعلق ایک ادب واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ خفیہ دینے چاہیے یا علی الاعلان، ٹھیک ہے، چھپ کر دو یا لوگوں کو دکھا کر دو، دونوں صورتوں میں بس اوقات جائز ہے۔ اگر تمہاری یہ نیت ہو کہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اور نیت یہ ہو تاکہ وہ بھی دیں، تو پھر تمہیں اس میں ثواب ملے گا۔ لیکن اگر تمہیں نیت ہو میں لوگوں کو دکھا کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں کتنا دیتا ہوں، تو پھر تو نیت فاسد ہوگی، دینا بھی ضائع۔ تو صدقات خفیہ دینا بھی اچھا ہے، چھپا اور علی اعلان دینا بھی اچھا ہے، لیکن دکھا کے دینا تب اچھا ہے جب نیت اچھی ہو۔ فانی اما ہی ہے، یہ اچھا ہے لیکن جب نیت اچھی ہو۔ تو فوہا وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم، اگر تم اس کو فقراء کو دو اور چھپا کر دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس کا اجر تمہیں کیا ملے گا؟ یکفر عنکم من سیئاتکم، اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کریں گے، اللہ بما تعملون خبیر۔ آگے اس سلسلے کی آخری آیت ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، یعنی اوقات کی وقت کے متعلق آیا کہ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں راتوں میں بھی اور دنوں میں بھی، اور جو بھی خرچ کرتے ہیں ضروریات بھی پیش آ جائیں تو بھی خرچ کرتے ہیں، تو ان کے متعلق فرمایا، پہلے فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایک اجر ہے، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ آیات میں واضح ہے، پہلے تو فرمایا کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت نہیں دیتا مگر جسے چاہتا ہے، اور آپ جو بھی خرچ کریں گے اور اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو تو اس پر آپ کو پورا پورا دیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وللفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ بہت بات بہتر ہے، یہ سفید پوش لوگوں کے لیے۔ سفید پوش وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے مانگتے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ بعض ایسے بھی سفید پوش ہیں کہ وہ مانگتے نہیں ہیں، لوگوں سے لپٹ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، ان کے لیکن چہروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ چہروں سے پہچانے جانے سے مراد یہ ہے، بعض ایسے عموماً ہوتے ہیں جن کو مانگنے کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، لا یسألون الناس الحافا، پہلے فرمایا اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہیں، نہیں طاقت رکھتے زمین میں چلنے کی، جاہل سمجھتا ہے یہ مالدار ہے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نا واقف، جاہل سے مراد ہے نا واقف سمجھتے نہیں نہیں یہ مالدار ہے، تعریف بسیمہم، مخاطب آپ ان کو پہچانتے ہیں ان کی علامت سے، لوگوں سے لپٹ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، اور جو بھی تم خرچ کرو گے بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔
تو یہ ان کے متعلق ہے جو سفید پوش ہیں، ان پہ اوپر زیادہ خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے در کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے آگے نہیں پھیلاتے، اور سفید پوش لوگوں کو ہی دینا جو ہے وہ اجر و ثواب میں بھی اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ ہے، کیونکہ بظاہر وہ لگتے بھی نہیں ہیں کہ مانگنے والے ہیں، اور ان کو شوق بھی نہیں ہے لوگوں سے مانگنے کا، لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا جو بھی تم اپنے مال خرچ کرو گے دن میں رات میں چھپ کر ظاہر کر کے، اس کا اجر تمہیں ملے گا، اور مال خرچ کرنے والوں کے لیے جو اجر ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ یہ خوف زدہ ہوں گے جب سب خوف زدہ ہوں گے، نہ یہ غمگین ہوں گے جو عالم پر غمگینی چھائی ہوگی۔ لیکن اللہ رب العزت ان کو اپنی طرف سے تقویت، اللہ رب العزت انہیں اپنی طرف سے تسلی اور دلاسا دیں گے۔ یہ ان کی فضیلت ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے سنیں، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں اٹھیں گے وہ مگر الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، مگر جیسے اٹھتا ہے وہ شخص جس کو خپتی بنا دیا ہو شیطان نے، من المس، لپٹ کر۔ ذالک، اس لیے بانہم قالوا، یہ لوگ کہا کرتے تھے، انما البیع مثل الربا، یہ تجارت بھی ایسے ہی ہے جیسے سود، جبکہ وہ احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا، وحرم الربا، سود کو حرام کیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس وہ شخص جس کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ رک گیا، فلہ ما سلف، اس کے لیے جو کچھ پہلے ہو گیا وہ ہے، وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ پر ہے، ومن عاد، جو کوئی دوبارہ لوٹے گا سود کی طرف، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی صدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ، اور اللہ لا یحب، نہیں پسند فرماتے، کل کفار، ہر ناشکرے کو، اثیم گنہگار کو۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کی، وقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو سود باقی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا، سو اگر تم نے ایسا نہ کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ کے رسول کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے لڑائی کا اعلان سن لو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو سود کو نہیں چھوڑتا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے اصل مال ہے، سود کے علاوہ جو اصل رقم ہے وہ ہے، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون، نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر تنگی والا ہے کوئی، جسے تم نے قرض دیا ہے وہ تنگی والا ہے، فنادرۃ، تو اسے مہلت دو، الی میسرۃ، یہاں تک کہ میسرۃ، یہاں تک کہ وہ بھی کشادگی والا ہو جائے، وان تصدقوا، اور اگر تمہارا صدقہ کر دو، اس کو قرض معاف کر دو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا، ڈرو اس دن سے، یوم، ایسا دن، یومن، ایسا دن، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو پچھلی آیات میں صدقہ اور خیرات کے متعلق احکام تھے، جن کا عنوان تھا انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس کی تاکید آئی، اس کی ترغیب آئی، دنیا اور آخرت میں اس کے فوائد آئے، اس کے آداب اور شرائط آپ کے سامنے ذکر کی 2 رکوع میں۔ اب انفاق فی سبیل اللہ کے بالکل برعکس، سود کا لینا، سود کا کھانا ان آیات میں مذکور ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، جبکہ سود کا لینا اللہ کے ہاں انتہائی درجے کا مبغوض ہے۔ سود لینا حرام، اور دنیا اور آخرت میں صدقہ کے برخلاف متساعد نتائج کا حامل ہے۔ جیسے صدقات خیرات میں ہمدردی، مواسات اور خیر خواہی کا معنی پایا جاتا ہے، ایک آدمی اپنی محنت کے ساتھ کماتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ضرورت مند لوگوں میں مفت تقسیم کرتا ہے، اپنی محنت کی کمائی لوگوں میں بانٹتا ہے، اور یہ چیز انفاق فی سبیل اللہ کا منشا ہے۔ اس کے برعکس انسانیت کے لیے انتہائی درجے کا ظالم، درندہ صفت اور خونخوار بھیڑیا ہے وہ سرمایہ دار جس کے پاس مال جمع ہو اور وہ کسی غریب کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی کی بوقت ضرورت دستگیری نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی محتاج اس کے پاس پیسہ لینے کے لیے آتا ہے تو وہ جتنے اس کو دیتا ہے اس سے زائد لینے کی شرط ٹھہراتا ہے، تو اس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے،
دنیاوی زندگی کی قدر ہوتی ہے، اللہ کے حکام کی پرواہ نہیں ہوتی، آخرت کی پرواہ نہیں، انسانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، اس لیے معاملہ صدقات اور خیرات کے برعکس ہے۔ ایک تیسری صورت ہے جس کو بغیر سود کے قرض دے دینا، وہ درمیانی صورت ہے۔ اگر مفت میں اپنا مال دوسرے کی ملکیت نہیں کر سکتے اور بوقت ضرور دوسروں کو دے نہیں سکتے تو قرض دے دیا کرو اور پھر پورے کا پورا واپس لے لیا کرو۔ اس کے اوپر بھی بڑھوتری اور زیادہ لینا ظلم ہے، زیادتی، اس میں انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا پہلو نہیں ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے ہے سود کے لینے کا قصہ۔ قرض کے متعلق کچھ احکام ہیں، مالیات کے متعلق احکام پورے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ اگر کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد جمع ہو جائے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محتاج انسانوں کی دستگیری کرے، اگر بالکل نہیں دے سکتا تو بطور قرض دے دے اور دوسرے وقت میں وصول کر لے، یہ دونوں صورتیں جائز ہے۔ تیسری صورت ہے کسی کو دے کر پھر اس سے زیادہ لینا، جس کو سود کہا جاتا ہے، یہ حرام ہے، انسانیت پر ظلم ہے، اور یہ تقریباً 7 آیتیں ہیں جس میں سود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی۔ ربا، سود کے متعلق فرمایا یہ اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ تو زمانہ جاہلیت میں تو لوگوں نے کیا، تورات اور انجیل میں بھی اس کی حرمت ہے۔ یہود کو بھی حکم تھا کہ سود نہیں لینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون اور مغضوب کے ہونے کے جو اسباب بیان کیے ان میں یہی ہے کہ یہ بھی سود لیا کرتے تھے، حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی اس سے منع ہے۔ تو یہ بھی ملعون ہوئے، ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، ان پر اللہ غضبناک ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے سود کے معاملات کیے۔ تو یہاں فرمایا مت کرو، لا تاکلوا ربا، سود کو مت کھاؤ، سود کھانا جائز نہیں ہے۔ اور جو اس کو حلال کہتا ہے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو کہتا ہے حلال ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور سود کے متعلق سب سے بڑی مذمت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ سودی نظام آخری مخلوق کے لیے تنگی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آدمی کے بدن پر ورم آ جائے، بظاہر وہ موٹا ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے کوئی قوت نہیں ہے۔ یعنی سود خور جو بظاہر آپ کو سرمایہ دار بنتا نظر آتا ہے، یہ سرمایہ کا اکٹھا ہونا غیر فطری ہے، ایسے جیسے بدن کے اوپر موٹاپا حقیقتاً قوت کے اعتبار سے تو نہ آئے، ویسے ورم ہو جائے، اس کے لیے بھی نتیجتاً یہ نقصان دہ ہے، دنیا اور آخرت میں بھی یہ نحوستیں اس کے اوپر برستی ہیں۔ تو فرمایا اے اللہ والو، اللہ سے ڈرو، ایمان والو، جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو۔ یعنی جاہلیت کے زمانے میں اگر لوگوں کے ساتھ تمہارے سودی معاملات چلتے تھے اور آج تم نے وہ وصول کرنا ہے تو تم چھوڑ دو، یہ گویا قانونی درجے میں اس کی حرمت نازل ہو گئی۔ اس لیے اگر کسی مسلمان نے کافر سے قرض لیا ہو اور وہ کافر نام کے تحت آ گئے، جیسے واقعہ یہی پیش آیا، تو نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ سود نہیں دینا۔ جو ماتحت کافر تھے انہیں کہہ دیا کہ تمہیں بھی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں ان کو یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ اسلام نے کافروں کا حق مارا ہے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا۔ سرور کائنات نے حجت الوداع کے موقع پر جب یہ اعلان فرمایا کہ سود کا لین دین بند ہے تو اس میں ساتھ ہی یہ کہا کہ سب سے پہلا سود جو میں معاف کرتا ہوں اور چھوڑتا ہوں وہ میرے چچا عباس کا سود ہے، جس سے اس نے لینا ہے قطعا نہیں لیا جائے گا، سب کو معاف ہے۔ اپنی طرف سے معافی کا اعلان پہلے کیا، اس لیے مسلمانوں پر بھی پابندی لگائی کہ جو تم نے لینا ہے وہ لینا جائز نہیں۔ اس طرح اپنے ماتحت جو کافر موجود ہیں انہیں بھی کہہ دیا کہ تم نے اگر کسی مسلمان سے سود لینا ہے تو وہ بھی لینے کی اجازت نہیں۔ تو گویا مملکت اسلامیہ کے اندر قانونی پابندی لگ گئی، اس لیے کوئی ذمہ بھی کسی دوسرے کے ساتھ سودی کاروبار نہیں کر سکتا، یہ قانون سب کے لیے عام ہے۔ تو اگر تم نے ایسا کیا یعنی آئندہ ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑائی کا اعلان سن لو۔ اگر تم نے آئندہ ایسا کیا، اگر ایسے باز نہیں آؤ گے تو پھر مار پٹائی ہوگی۔ لڑائی کا معنی یہی ہے کہ پھر اور جو کہتے ہیں ہم تو سود لیں گے، اگر یہ کہنے والے مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو باغی ہے۔ جس طرح باغیوں کے ساتھ لڑا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ حلال ہی کہنے لگ جائے تو وہ مرتد ہیں اور وہ مملکت اسلامیہ میں سے نہیں ہے۔ ایک آدھ آدمی ہے تو اس کو تو ویسے ہی جو ہے نا علیحدہ کر دیا جائے، لیکن اگر اکثریت اس بات پہ جمع ہو جائے کہ سود حلال ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اگر کوئی جتھا اکٹھا ہو گیا اور اس کو حلال قرار دینے لگ گیا تو ان کے ساتھ مرتدوں جیسا معاملہ کیا جائے۔ اگر وہ حرام تو سمجھتے لیکن عملاً چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کے ساتھ باغیوں جیسا۔ صحیح، جو حرام نہ سمجھے اس کے ساتھ مرتد، گویا وہ مرتد ہے، اور جو حرام تو سمجھتا ہے لیکن چھوڑنے کو تیار نہیں اسے باغی، یعنی اس سے کہا جائے کہ توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور تمہارے لیے اصل مال مل جائے گا، توبہ کر لو اصل مال مل جائے گا۔
مطلب یہ ہے کہ اگر توبہ نہیں کرو گے تو اصل بھی ضبط ہوگا، کیونکہ مرتد ہونے کی صورت میں مال چھین لیا جاتا ہے اور باغی ہونے کی صورت میں بھی مال چھین لیا جاتا ہے۔ اصل مال تمہیں تب ملیں گے اگر اس قانون کو قبول کرو اور پیچھے سے توبہ کر لو، ورنہ تمہارا اصل مال بھی ضبط ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ کسی نے کسی سے 10,000 لینا، تو اس نے کہا میں تم سے 12 لوں گی کیونکہ میں نے تمہیں قرض دیا۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس نے باغی جو ہے نا، اسے کہا جائے گا چلو 10 تو تمہارا اصل مال ہے، جو اوپر تمہارا انٹرسٹ تھا 2,000 وہ نہیں ملے گا تمہیں، تو اصل مال تو لیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ہوتا ہے سود، وہ لینا یعنی جو زائد ہے وہ لینا جائز نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے جو باغی ہو، یعنی جو کہے کہ نہیں مجھ سے چھوڑا نہیں جاتا، ہاں میں مانتا ہوں یہ ہے حرام۔ تو آگے فرمایا کہ اگر تمہارا مدیون جسے تم نے قرض دیا وہ تنگ دست ہے تو مہلت دے دو جب تک کہ وہ جو ہے آسانی والے معاملے میں نہ آ جائے، یعنی اس کو تنگ نہ کرو بلکہ اس کو شادگی تک مہلت دو، اور صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ قانون شریعت میں خاص بات ہے، اللہ تعالیٰ قانون نافذ کرتا ہے تو آگے پیچھے اس قسم کے جذبات ابھارتا ہے جن کے ساتھ اس قانون کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد دہانی بتائی جاتی ہے، آخرت کی یاد دہانی، اور اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے جس کی بنا پر اس قانون کا قبول کرنا اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا ڈرو اس دن سے جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ شریعت میں 2 ہی گناہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ایک کا ذکر قرآن کریم میں ہے، یعنی سود کا نہ چھوڑنا، اور ایک کا ذکر حدیث میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ من عاد لی ولی فقد آذنته بالحرب، جو میری کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھے گا میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھے اللہ اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو سود کرے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس گناہ پر جنگ کا اعلان ہو گیا اس کے ارتکاب کے بعد سلب ایمان کا خطرہ ہے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ لڑتا ہے تو اس کی قیمتی سے قیمتی چیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، تو جس کے ساتھ اللہ میدان جنگ میں اترا ہے اس کا مطلب اس کا ایمان خطرے میں۔ تو اللہ محفوظ فرمائے سود سے بھی، اور اللہ محفوظ فرمائے اللہ کی کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرنے سے بھی۔ اگلے والے 2 رکوع ہیں، اس کا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ لیتی ہوں، اور اس کی تفصیلات کافی زیادہ ہیں، اس کو ہم کل پورا کر لیں گے۔ ترجمہ سنیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں کوئی ادھار کا معاملہ کرو۔ ترجمہ دھیان سے سنیے گا تو بھی آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ فرمایا ایمان والو جب تم ادھار کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، کسی وقت متعین تک، فاکتبوہ، تو ادھار کے معاملے کو لکھو۔ وَلْیَکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا جو انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَلَا یَأْبَ کاتب، انکار نہ کرے کاتب یعنی لکھنے والا، ان یکتب، لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اسے تعلیم دی، فلیکتب، اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ وَلْیُمْلِ الَّذِی عَلَیہ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس کے ذمے حق ہے۔ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ گھٹائے اس حق میں سے کسی چیز کو۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اگر وہ شخص جس کے ذمے حق ہے وہ نادان ہو، او ضعیفاً، یا ضعیف ہو، او لا يستطيع، یا نہ طاقت رکھتا ہو، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھ دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ، اور بنا لیا کرو 2 گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر مرد نہ ہو، فَرَجُلٌ، 2 مرد نہ ہو، فَرَجُلٌ، تو 1 مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے۔ ان تضل احداہما، اگر ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ان دونوں عورتوں میں سے کسی ایک کے بھول، اگر کوئی ان دونوں میں سے کوئی ایک کوئی دوسری یاد، ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، اور گواہ انکار نہ کیا کریں گواہی سے جب ان کو بلایا جائے۔ ولا تسأموا،
اور اکتایا نہ کرو ان تکتبو ہو لکھنے سے صغیرن چھوٹا معاملہ ہو او کبیرن یا بڑا الی اجلی ہی ایک مدت تک ذالکم اقسط عند اللہ یہ انصاف کی بات ہے اللہ کے پاس وقت معمول الشہادتی اور زیادہ درست رکھنے والی ہے گواہی کو ادنا اور زیادہ قریب ہے اللہ ترتاب اس بات سے کہ تم شبہ میں نہ پڑو اللہ مگر یہ کہ ان تکون تجارت یہ کہ وہ تجارت نقد تجارت ہو حاضرتن تدیرونہا جس کو تم لیتے دیتے ہو آپس میں بینکم آپس میں فلیس علیکم جناح پس تم پر کوئی گناہ نہیں اللہ تکتبوہا کہ تم اس کو نہ لکھو وشہدوا اذا تبایعتم اور گواہ بنا لیا کرو جب تم آپس میں خرید و فروخت کرتے ہو ولا یضار کاتب ولا شہید نہ نقصان پہنچائے لکھنے والا اور نہ گواہ ان تفعلوا اگر تم ایسا کرو فانه فسوق بکم یہ تمہارے لیے گناہ تو یہ گناہ ہے جو چپٹنے والا ہے واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ویعلمکم اللہ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے واللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اگر تم سفر پہ ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو رہن رکھوا دو کوئی چیز فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پھر اگر اعتبار کر لے تم میں سے بعض کا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ تو اسے چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جس کا اعتبار کیا گیا اپنی امانت کو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اللہ سے ڈرو ربہ اپنے رب سے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ گواہی کو چھپایا نہ کرو وَمَن يَكْتُمْهَا جو گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے واللہ بما تعملون علیم اللہ تعالیٰ تمہارا عملوں کا علم رکھنے والا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت وَإِن تُبْدُوا اگر تم ظاہر کرو گے ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ گے یحاسبکم بہ اللہ تو بھی اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا فیغفر لمن یشاء بخش دے گا جس کو چاہے گا ویعذب من یشاء عذاب دے گا جس کو چاہے گا واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے آمن الرسول ایمان لے آیا رسول بما انزل الیہ اس چیز پر جو اتاری گئی اس کی طرف میں ربی ہی اس کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور ایمان لے آئے مومن کل آمن باللہ ہر کوئی ایمان لے آیا اللہ پر و ملائکتی اس کے فرشتوں پر و کتبی کتابوں پر و رسولی اس کے رسولوں پر لا نفرق بین احد من رسولی اور ہم فرق نہیں ڈالتے رسولوں میں سے کسی کے درمیان وقالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا وطعنا ہم نے قبول کر لیا غفرانک کا اور بخشش طلب کرتے ہیں ربنا اے ہمارے رب الیک المصیر آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے لا یکلف اللہ نفسا نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق لہا ما کسبت اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے لیے وہی ہے وعلیہا ما اکتسبت اور اسی پر ہی پڑے گا جو کچھ اس نے کیا ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا نہ ہمارا مؤاخذہ فرما ان نسینا ان معاملات کا جو ہم بھول گئے او اخطانا یا جس میں ہم نے غلطی کی ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا نہ ڈال ہم پر اسرا بوجھ کما حملتہ جیسے آپ نے بوجھ ڈالا علی الذین ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا ہم سے نہ اٹھوا ما لا طاقت لنا بھی ایسا بوجھ جس کی ہمیں طاقت نہیں واعف عنا ہمیں بخش دے واغفر لنا ہماری مغفرت فرما ورحمنا ہم پہ رحم فرما انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں فانصرنا ہماری مدد فرما دیجئے علی القوم الکافرین کافر لوگوں پر ان دونوں رکوع کی تشریح انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے سورہ بقرہ مکمل ہوئی 286 آیت نمبر پر هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد